گا کہ ابھی دیکھا کیا ہے، پھر کہیں جا کر الف بے شروع ہوگی، پھر کہیں جا کر آپ کو علم ہوگا کہ ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ابھی تو ہم نے پراپر طریقے سے خوشی کو نہیں سمجھا، ابھی تو پراپر طریقے سے ہم نے اس کے عذاب کو نہیں ہم متعارف کر پائے۔ یہ جب تمام کی تمام چیزیں رب کی ذات، پہلی بات تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے پروردگار تو ہمیں وہ چیزیں دکھا جس میں تیری عافیت ہے، جس میں تیری خیریت ہے، جس میں تیری رضا ہے۔ اے پروردگار ہمیں کسی عذاب والے سین میں مت لانا، ہمیں کسی ناگہانی آفت والے سین میں مت لانا، ہمیں کسی ایسے معاملے میں مت الجھانا کہ ہم پریشان ہو جائیں، ہم تکلیف میں آ جائیں۔ اچھا، یہ جب دعا کریں گے تو اس کے ساتھ پھر ظاہری بات ہے جن جن وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، جن جن وجہ سے الجھنیں آتی ہیں، وہ پھر تمام چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ یہ بھی ذرا آپ کو بتا دوں، وہ جب چیزیں چھوڑنا شروع کریں گے، پھر وہ جو چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں، یہ لگزریٹی جناب، وہ کہیں حوروں کا کانسیپٹ ہے، کہیں جناب وہ جنت میں نہروں کا کانسیپٹ ہے۔ اب دیکھیں نا، ویژن آپ نے چینج کر لی، نظارہ آپ نے چینج کر لیا، کیمرہ آپ نے چینج کر لیا، یہ تمام چیزیں چینج کر لی نا اپنے اندر سے کہ بھی مجھے یہ چیزیں دیکھنی ہیں اور مجھے یہ چیزیں حاصل کرنی ہیں۔ تو جو چیزیں حاصل کرنے کے لیے وہ اس ٹریک پر چلنا شروع ہو گیا۔ جیسے سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر کچھ مخصوص علاقے ہیں جہاں پر یہ بھی سیزن آنے والا ہے، گرمی زیادہ پڑ رہی ہے آم کا، تو لوگ جو آم کے شوقین ہیں وہ اس ٹریک پر جائیں گے، جہاں کھجور ملتی ہے وہ کھجور کے ٹریک پر جائیں گے، جہاں پر کوئی اور پھل فروٹ جس علاقے میں ہوتا ہے اس طرف ہی جاتے ہیں نا جی۔ اسی طرح انسان کا بھی معاملہ اپنے رب کے ساتھ اتنا کلیئر اور صاف ہے، اس کے اندر کوئی سائنس نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ذہنی مشقت نہیں ہے۔ دو کیفیات ہیں، ایک نیت ہے، ایک ارادہ ہے۔ یہ دو کیفیات جب آپ رجسٹرڈ کر لیتے ہیں، دل کے اندر بٹھا لیتے ہیں، پھر آپ کا نظام زندگی آگے کی طرف چلتا ہے، پھر آپ کو یہ چیز سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ ابھی دیکھا کیا ہے جناب نے، اور جو دیکھا ہے اس کو پھر آپ شیئر کریں۔ اگر تو اچھا ہوا آپ کے ساتھ تو وہ جب بتانا شروع کریں گے لوگوں کو، تو ہو سکتا ہے یہی کام رب آپ سے لے لے کہ آپ نے جی رب کا یہ معجزہ دیکھا، اور کس وجہ سے دیکھا ہے جی؟ اس عمل کے بعد دیکھا۔ کافی سارے لوگ اس عمل کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے، اس کو انسانیت کی اصلاح کہتے ہیں۔ اور اگر ناگہانی کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا یا انسیڈنٹ ہوا آپ کے ساتھ، تو وہ بھی لوگوں کو بتائیں تاکہ باعث عبرت اور بچیں ان چیزوں سے۔ کن چیزوں سے؟ جس سے ناگہانی آفت کے اندر آئے، لپیٹ کے اندر آئے، گرفت کے اندر آئے۔ یہ تمام کے تمام سرکمسٹانسز اس وقت انسان سمجھے گا جب یہ اس کے دماغ کے اندر سے ایرر نکلے گا کہ جی میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوئے ہیں، میں نے تو بالکل PhD کی ہوئی ہے، اور در حقیقت اگر ہم پوچھیں اس سے کہ بھئی ابھی تم نے دیکھا کیا ہے، یقین کریں کہ واقعی کسی نے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا۔ رکھیں گے بات کو جاری۔ کالر ہے، السلام علیکم جناب۔ آپ کا موضوع تو کچھ اور ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ دیکھیں، موضوع سے ریلیٹڈ اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو 100 دفعہ کریں۔ اچھا، نہیں مجھے یہ پوچھنا ہے جی۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ بھئی صحیح کام کریں گے تو اس کے لیے جنت ہے، جی غلط کام کریں گے اس کے لیے دوزخ ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ہے نا، یہ انسان ہے نا، یہ لالچ کے تحت کرتا ہے کہ جنت ملے گی صحیح کام کرو۔ نہیں، اس میں لالچ نہیں ہے۔ ہاں، پھر لالچ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اس میں حکم ہے، مثبت چیز کا کیا حکم ہے اور منفی چیز کا کیا حکم ہے۔ ہاں، اور اللہ نے کیوں ایسا کہا ہے کہ بھئی صحیح کام کریں گے؟ انسان خود ہی صحیح کام کیوں نہیں کرتا؟ ہاں، اس میں دیکھیں کراس کویسچن ہے۔ بات یہ ہے کہ رب کو اس کے بندوں کا علم ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو پازیٹیو وے کی طرف ہوتے ہوئے نیگیٹو ہو جائیں گے، اور جو کچھ افراد ایسے ہیں جو نیگیٹو وے کی طرف پازیٹیو ہو جائیں گے۔ اس کو اس چیز کا علم ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اسی لیے اس نے ساتھ ساتھ تنبیہن، اشارتاً اور بار بار، دیکھیں اگر جیسے وہ اقامت کی بات آتی ہے، وقیم الصلاۃ کا بار بار تذکرہ کیوں کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ ہماری میموری کمزور ہے، ہمارے حافظے کمزور ہیں۔ بار بار اس نے اشارتاً اور تنبیہن بولا کہ یہ چیز اسی طرح رکھنا، یہ چیز اسی طرح کنٹینیو رکھنا۔ کیوں؟ ہمیں فیل ہوا کہ جی آج ہم نے پازیٹیو کام کیا ہے،
چلو کل نیگیٹو کام کر لیں گے. یہ سوچ کی بات ہے نا انسان کے, اس وجہ سے اس میں لالچ نہیں ہے. کا مطلب یہی ہوا نا, انسان لالچی ہے نا, انسان یہی سوچ کے کرتا ہے نا بھائی جنت ملے گی. نہیں, یہ تھوڑی سی معذرت کے ساتھ بہن, میری پرسیپشن آپ کی غلط ہے. یہ اگر لالچ یا یہ اگر اوس وہ کریٹ کر لے کہ جی اس وجہ سے, ایسا نہیں ہے. انسان ویسے ہی کیوں نہیں صحیح رہ سکتا ہے؟ ویسے انسان صحیح رہ سکتا ہے, کیوں نہیں رہ سکتا جی؟ صحیح کام لیکن دنیا میں اگر اسے آیا ہے تو وہ صحیح کام کرے نا, غلط کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. جی وہ یہی رب کہہ رہے ہیں جی کہ جتنا تم صراط مستقیم پر چلو گے اور ان لوگوں پر چلنے کی خواہش رکھو گے جن پر رب نے انعام کیا, انعمت علیہم, صالحین, صدیقین, شہداء اور انبیاء, اگر ان کے فالوور بن کر چلو گے تو عافیت خیریت کا معاملہ ہے, اور اگر ہٹ کر چلو گے تو پھر سزا کا معاملہ ہے. اب اس میں لالچ کا تو کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے, شکریہ. بہت شکریہ جی. ناظرین, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کنفیوژن کا باعث بنتی ہیں. جیسے ہم نے پرسوں پروگرام کیا ہے, اس میں دو, ایک وہ پرانی مثالیں, ایک جو کرنی وہ بھرنی, دوسرا کرے کوئی بھرے کوئی. اب یہ دونوں متضاد باتیں ہیں, ایک اپوزیشن ہے اور ایک جو ہے وہ صحیح ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ صحیح کون سی ہے یا اپوزیشن کون سی ہے. اسی طرح جب بغیر رہنمائی کے, بغیر گائیڈنس کے قرآن مجید پڑھا جائے گا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, تو اس میں کنفیوژنس پیدا ہوں گی. یہ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں. جو ایک اچھے استاد, ایک اچھے جو اپنا عالم, جنہوں نے ریسرچ کی اپنی لائف کے اندر, جنہوں نے بیس قرآن کی سمجھی, جیسے انسٹیٹیوٹس ہیں کافی سارے, جب ان کو آپ اپنے اس میں لاتے ہیں مشاہدے کے اندر, یا ان اداروں کو آپ اپنا ٹیوٹر یا استاد کر کے, اور جو ایک بیسک طریقہ کار ہے اس کا پڑھنے کا, اس کے مطابق جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس سے کنفیوژنس دور ہوتی ہیں. کیونکہ اگر ہم ایز اٹ از قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتے ہیں جب, تو اس میں کئی آیات ایسی ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے اور ہم اس کے اندر الجھتے ہیں. وہ الجھنا کیوں ہے؟ وہ الجھنا اس لیے کہ ہمیں پراپر اس کی آگاہی نہیں ہے, ہمیں پراپر اس کا علم نہیں ہے. جن لوگوں نے 20 سال, 30 سال, 40 سال ریسرچ کی قرآن کے اوپر, اگر ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں, ان کو فالو کریں, ان سے پوچھیں کہ جی یہ بتائیں کہ اس کا یہ مطلب یہاں پر آیا اور اس کا یہ مطلب یہاں پر آیا, تو یہ کیا ہے, تو وہ ہماری کنفیوژن کو دور کریں گے. اور جب ہم خود ہی اس کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم وہ چیز انڈرسٹینڈ نہ کر پائیں, وہ معاملہ نہ ہم کنسیو کر پائیں, وہ بات نہ ہم اپنے اندر سما پائیں جو ایکچول رب کی طرف سے آئی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی دیکھا کیا ہے. ان تمام چیزوں کو جب ہم اپنی لائف کے اندر لے آئیں گے, دیکھ لیں گے, سوچ لیں گے, پھر جا کر انسان کو اس کی اندر جو انسانیت ہے, ہیومینٹی ہے, اس کا علم ہوگا کہ وہ کتنے پرسنٹ ہے, 10% ہے, 20% ہے, 30% ہے یا 40%. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جو بلا وجہ کسی نہ کسی کام کے اندر ایرر ڈال دیتے ہیں. یعنی کہ آپ نے کیا ہے بلیک رنگ, تو اس کے اندر بھی انہوں نے نقص نکال دینا کہ نہیں یہ اس طرح نہیں, اس طرح کرنا تھا. یہ بھی ایک معاشرے کا حصہ ہے. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ جی یہ, تو وہ کہتے ہیں جی بہت کچھ دیکھا ہوگا. لیکن میرا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے تمام لوگوں سے یہی ہے کہ اس کے ساتھ یا اس کی طرف سے ابھی دیکھا آپ نے کیا ہے. یہ جب چیز سامنے آ جائے گی آپ کے, یہ جب معاملہ سامنے آ جائے گا آپ کے, پھر ایک مثبت انسان اندر کا یہ بننا شروع ہو جائیں گے آپ, کھلنا شروع ہو جائیں گے آپ, سمجھ رب دینا شروع کر دے گا. اور رب نے بڑا کلیئر بولا نا کہ جس سے حب یا پیار یا محبت کرتا ہوں اس کو پھر اپنے دین کی سمجھ دینا شروع کر دیتا ہوں. تو یہ جب دین کی انسان کو, دین ایکچول آگاہی ہے نا جی, جب دین کی رب سمجھ دینا شروع کر دے گا تو پھر یہ جو کنفیوژن معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر, گھروں کے اندر, ازدواجی معاملات, ڈومیسٹک ایشوز, فائنینشیل پرابلمس, یہ سب کی سب ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اب سمجھ آنا شروع کہ بھئی اگر اس وقت روٹی کی مقدار کم دی رب نے, تو اس کے اندر بھی کیا رب نے راز چھپا کر رکھا ہوا ہے. اچھا اب تمام چیزیں سامنے ہیں لیکن رب کا حکم نہیں ہو رہا ہے کہ آپ اس کو اٹھا سکیں, اس کے اندر بھی رب نے کیا معاملہ چھپا کے رکھا. جب یہ اسرار, جب یہ چیزیں کھلنا شروع ہوتی ہیں,
پھر انسان اور سے اور ریلیکس ہوتا جاتا ہے، اور سے اور ایزی اس کی لائف ہوتی جاتی ہے، پھر اس کو اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ در حقیقت جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی شے، جتنی بھی دولتیں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان سب کا مالک صرف رب کی ذات ہے، صرف اللہ تعالیٰ، صرف اللہ میاں۔ پھر جب یہ چیز اچھی طرح اس کے دماغ کے اندر رجسٹرڈ ہو جاتی، سیف ہو جاتی، پھر وہ اس دین اور دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک ہی بھی ہوتا ہے کہ جو مالک ہے اس کو بس راضی کرنا ہے جی، وہ چاہے وہ سجدہ کر کے کرے، چاہے وہ پھر چیریٹی کر کے کرے، چاہے وہ پھر اپنا طواف کر کے کرے، حج کر کے عمرہ کر کے کرے۔ رکھیں گے بات کو جاری۔ ایک کالر ہے، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جی، میں یہ نا اچھا موضوع تو بہت اچھا ہے۔ یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں پیسے والے جی اور غریب لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے بھی کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس پیسہ، ہم یہ چیز خرید کے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، وہ چیز دیکھ سکتے ہیں، جی کہ ہماری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتے ہیں کہ اے اللہ ہاں کاش تو ہمیں بھی پیسہ دیتا تو کاش ہم بھی کوئی اچھا گھر بنا سکتے، جی ہم بھی اچھی طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ جی تو میرا پوچھنا یہ ہے کہ جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ سب کچھ خوشیاں دیکھ سکتے ہیں، وہی سب کچھ کر سکتے ہیں، یا کسی کے غریب کے گھر بیٹیاں بیٹی ہوں، یا اللہ نہیں کرے جس کے ماں باپ برے ہوں، برے جیسے کرتے ہیں، کوئی جوا ہے، شرابی ہے، کسی کی ڈاکو کی بیٹی، لیکن اس کی اولاد اچھی ہے، جی اس وجہ سے بھی لوگ ٹھکرا دیتے ہیں، ارے یہ ان کا باپ ایسا ہے، ان کی اولاد کو ایسی جگہ پہ نہیں لو، پھر وہ اولادوں کی شادیاں بری جگہ ہو جاتی ہیں۔ جی تو کیا غریبوں کی یا ایسی جگہ پہ رہنے والوں کی زندگی میں کچھ خوشیاں نہیں ہے؟ کیا وہ کچھ خوشیاں نہیں دیکھ سکتے؟ اس بات پہ مجھے موضوع ڈالیں، کیونکہ میں اس دور سے گزر چکی ہوں، میں چاہتی ہوں میری اولاد نہ گزرے۔ جی انشاءاللہ آپ تو کیا یہ پیسے والوں کی زندگی ہے یا پیسہ ہے جن کے پاس ان کی جیت ہے وہی دیکھ سکتے ہیں ساری خوشیاں، وہی سب خرید کے دیکھ سکتے ہیں؟ اس بات پہ مجھے آپ جواب دیں۔ جی ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ دیکھیں جی، پہلی بات بڑا کلیئر قرآن میں رب نے کہا ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ امیر جو ہے اس کے اندر صبر کی دولت نہیں ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے بڑی بات بڑی کلیئر رب نے بولی کہ ان اللہ مع الصابرین، اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کتنا بڑا درجہ میرے جیسے غریب آدمی کے ساتھ کہ رب کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر انسان صرف یہی سمجھ لے، یہی اپنے دماغ کے اندر رجسٹرڈ کر لے کہ بھئی رب اس کے ساتھ ہے، تو خدا شاہد ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو رئیس یا عمرہ یا امیر شخص سمجھتا ہے تو یہ صرف ایک وقتی سوچ کی بات ہے، در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اس کا بھی بڑا کلیئرٹی کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی قسمت کی پیچھے سے کوئی اچھی لکھوا کر لائے، یہ لکھوا کر لائے، ایسا نہیں ہے۔ رب نے پورا ایک بیلنس کے ساتھ، پورا ایک نظام کے ساتھ، پورا ایک ایکول جو ہے نظام بنایا ہے۔ اس میں یہ چیز نہیں رکھی کہ جی اس کو اتنا اور اس کو اتنا۔ اعمال، عمل اور معاملہ، یہ کافی ساری چیزیں اگر آپ اٹھاتے ہیں تو تھوڑا سا اور کھل کے بات کرتا جاؤں تاکہ علم میں ہو۔ تنگ دستی الگ چیز ہے، مفلسی الگ چیز ہے، اور غربت الگ چیز ہے۔ ہم نے ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا جس کی وجہ سے ہم کڑتے رہتے ہیں۔ تنگ دستی وہ ہوتی ہے کنجوسی، جو کرتے جائیں گے تو تنگ دست ہوتے جائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ مفلسی عاجزی کا دوسرا نام ہے، اور غربت جو ہے یہ بھی تھوڑا سا آپ کو وضاحت کرتا جاؤں تاکہ آپ کے علم میں رہے۔ غربت ایک سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس میں رب کی رضا شامل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان کے منتقل ہونے کے کچھ عرصے بعد آئی تھنک حضرت عمر یا حضرت عثمان نے ان کی جو کچھ زمین تھی وہ جس کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی وہ چھڑوائی تھی۔ یہ اوتھینٹک بات آپ کو بتا رہا ہوں میں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو جتنے افراد اگر یہ فیل کرتے ہیں کہ جی دور پیسے والوں کا ہے یا دور امیر لوگوں کا ہے تو وہ کمزور عقیدے کے لوگ ہیں، کمزور اعصاب کے لوگ ہیں، وہ بھول گئے ہیں رب کو کہ رب ان کے ساتھ ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تھوڑا اندر سے صبر ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے کریں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ جو حالات ہیں اس کے اوپر آمین اور شکر الحمدللہ پروردگار تیری یہی رضا، تیری یہی مرضی ہمیں قبول ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دن کیسے بدلتے ہیں۔ جب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار تیری مرضی، تیرا شکر ہے، اور ساتھ اندر ہی اندر کب حالات ٹھیک ہوں گے، کب پریشانیاں ختم ہوں گی،
یہ صبر نہیں ہے، یہ جبر کر رہا ہے۔ کون؟ انسان۔ تو صبر اور جبر کا معاملہ، اس کو بھی ذرا کسی دن انشاءاللہ بتائیں گے، تاکہ یہ جو لوگ اس طرح فرسٹریٹڈ ہیں اور کڑ رہے ہیں، اور اوائڈ کریں ایسے افراد جن کو رب نے اگر نوازا ہوا ہے۔ سوری ناظرین، پروگرام کا جو وقت ختم ہو گیا۔ اپنے میزبان ایس ایم افضل، بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت، پھر کسی دن بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔